وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17-18 حصہ اول. آج کے سبق کا نمبر ہے 23-31. آج کا موضوع، کیا ہم ہدایت کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامنے کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ.
فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، اور انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی۔ بہت اہم آیت ہے سامنے کرام، اور ہمارے لیے ہے۔ یہ الفاظ تو ہیں قوم سمود کے، لیکن ہم پر منطبق ہو رہی ہے یہ بات، تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ گزر چکا، اور قوم عاد کے اعمال ہماری ہی طرح تھے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا۔ یہی حال قوم سمود کا بھی ہے۔ وَأَمَّا سَمُودُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ الفاظ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں، اس میں کئی معنی مختلف جہت سے اس کے کئی معنی ہیں۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود کو میں نے ہدایت دی۔ کیا مطلب؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پسند کیا اندھے رہنے کو، ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنے کو پسند کر لیا۔ دیکھیں، میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتاتا رہتا ہوں کہ انسان اندھا پیدا ہوا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ میرے مختلف مضامین جو میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں، اس میں یہی کہتا ہوں، دیکھیں مختلف میں باتیں کرتا ہوں کہ ایک تو انسان اندھا ہے، اسے بینائی کی ضرورت ہے۔ دوسرا، انسان لا علم ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، انسان بیمار ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا، انسان بے جان ہے، مردہ ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ اور یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ انسان بے جان ہے، انسان اندھا ہے، یعنی اندھا پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے بیمار پیدا ہوتا ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو اب دیکھیں یہ مسئلہ ہے کیا؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں جو پیدا فرمایا ہے تو ہماری ذہنی حدود جو ہیں وہ محدود ہیں حواس خمسہ تک۔ تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، ہماری جو ذہنی حدود ہیں وہ حواس خمسہ تک محدود ہیں، اس سے بڑھ کے عقل ہماری نہیں ہے، جبکہ ہماری منزل عقل سے بڑھ کے ہے، مادے سے بڑھ کے ہے۔ انسان کی منزل اللہ ہے، نور ہے۔ اور تو اس بات یعنی انسان کی، اگر میں ایک جملے میں یہ سمیٹوں اس مضمون کو، تو انسان کی منزل تو باطن ہے، اور اس کا جو عقل کا حد ہے وہ ظاہر ہے، مادہ، میٹیریل۔ تو اب ہم نے دیکھیں سوچ بچار تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور لہذا عقل سے پرے ہماری حد نہیں جاتی، یعنی ظاہر سے پرے ہماری وہ رسائی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لے رہے، تو پھر جو ہے مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت دیکھیں ہمارے سامنے صرف ایک ہی چوائس ہے اور ظاہر ہے۔ جہاں تک باطن یا اللہ یا آخرت کا تعلق ہے وہ تو ہماری عقل کی حدود سے ماورا چیز ہے، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پسند آ گئی ہیں۔
جو چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں پسند آ گئی ہیں، ہمیں بھا گئی ہیں، پسند آ گئی ہیں اور ہمارا دل ان پر آ گیا ہے. آپ دیکھ لیں نا، آپ ظاہر کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں. پیاری لڑکی ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑی پیاری بچی ہے. پھر اسی طرح وہ بچی یا بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا پیارا لڑکا ہے، بڑا پیارا گبرو جوان ہے، بڑی پیاری لڑکی ہے. آپ دیکھ لیں ظاہر آپ بھی عقل سے ہی سوچ رہے ہیں نا، میں بتا رہا ہوں آپ. تو پھر یہ ہے کہ بچپن میں آپ جو ہے لذات جو ہے وہ کھلونے ہو گیا، ٹوائز، یا وہ جو چپس وغیرہ ہیں، چاکلیٹ چپس، وہ جو ہیں اس تک یہ زیادہ آپ کو محبوب ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ جو بڑے ہو گئے پھر آپ کی توجہ ہو گئی شنواری کڑھائی تک یا چرسی کڑھائی تک یا فلانا یہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کو مرغوب لگنے لگی. پھر آپ جب کاروباری ہوئے تو پھر آپ شادی کوئی اچھی جگہ وغیرہ. پھر جب ہو گیا تو پھر مکان چاہیے، پھر مکان بڑا اچھا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. ظاہر ہی کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں. مختصر کلام یہ ہے، بچپن سے لے کر موت تک ہم ظاہر کو مدعا بنا کے ظاہر کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں بس وہ ہمیشہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں اپنی غریبی کا، کہ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. ہر ایک شخص جو ہے مالدار ہونا چاہتا ہے اور چھپڑ پھاڑ کے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی ہے. لیکن ہماری دوڑ جو ہے، ایک مختصر بات، ہماری دوڑ ظاہر تک ہے، بس بات ختم ہو گئی. آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کے ذریعے آپ سوچ تو سکتے ہیں نا اپنی پیدائش پہ، کائنات کی پیدائش پہ، جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے. انسان دیکھیں نتائج اخذ کرتا ہے. آج کی سائنس کیا ہے، اس نے کچھ قوانین معلوم کر لیے ہیں اور پھر نتائج کو مد نظر رکھ کر یہ پھر آگے بڑھتی ہے. ہر سائنس کا کام، میں مختصر بات کر رہا ہوں، زیادہ تکنیکی الفاظ نہیں بول رہا. سائنس جو بھی ہے، جو کچھ بھی اس کا کمال ہے، یہ حقائق کو دیکھ کر، قانون کو دیکھ کر اور نتائج کو دیکھ کر یہ ایک چیز مرتب کی جاتی ہے اور یہ اسی طرح وہ ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے. سائنس جسے ہم کہتے ہیں نا. تو یہاں بھی آپ عقل استعمال کرتے ہیں. انسان اگر چاند تک سفر کر لیتا ہے تو یہ بعض نتائج اخذ کر کے ہی کرتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہم کر رہے ہیں، تو یہ جو بھی سائنسی ایجادات ہیں، جو بھی ہمارے پاس مشینیں ہیں یا دوائیں ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ ہم نے ایک خاص نتائج اخذ کیے ہیں، قانون معلوم کیا ہے، دیکھا ہے، قانون کو دیکھا ہے اس طرح. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسی طرح ہمارے باطن کے متعلق اگر آپ کچھ نتائج اخذ کر لیں، عقل سے سوچیں، تو پھر آپ کو کچھ نظر آئے گا، کوئی قوانین نظر آئیں گے، کوئی حقیقت معلوم ہوگی. قرآن میں ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوبی بیان کر رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں. میرے بندے جو ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے میری یاد میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں.
عقل، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے مفہوم بیان کروں، پھر جب وہ سوچتے ہیں تو وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، میری منزل دنیا نہیں ہے، میری پیدائش کا مقصد ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، اور اگر میں ظاہر کے لیے زندگی گزار دوں تو میں تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے میرے رب تو ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ہم جو ہے سوچتے نہیں ہیں، ایک تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے اللہ نے فرمایا نا کہ مجھے یاد رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے، پھر ہم سوچ سمجھ سے بھی کام نہیں لیتے، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، کسی داعی کی بات کو بھی نہیں سنتے، نہ پیغمبر کی بات کو سنتے ہیں، نہ قرآن کی ہم سننے کے لیے تیار ہیں، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ ملک کی وہ آیت ہے نا کہ دوزخ، یہ 2022 کے مسلمانوں کو، سب کے سب مسلمانوں کو جب فیصلہ ہو جائے گا ان کے بارے میں، آگ کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، تو ابھی آگے بھی یہ مضمون آئے گا، تو ہمارے کالیں وغیرہ ہم پر گواہی دیں گی، لیکن وہاں پر ہم ایک بات کریں گے، آگ کے کنارے کھڑے ہو کر دوزخ میں جانے سے پہلے ایک افسوس کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، افسوس کیا کریں گے، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، نسمع او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ میں نہ جاتے۔ تو کیا کہیں گے، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، اللہ کی بات سن لیتے، اللہ کی پیغمبر کی بات سن لیتے، ہمارے موجودہ وقت میں جو حق سنانے والا تھا، حق کی طرف بلانے، اس کی آواز پر دھیان دیتے تو آج دوزخ میں نہ جاتے۔ وہاں پر ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم سوچ نہیں رہے، یہ احساس آج ہمیں کرنا ہے، یہ ضرورت آج ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، ہم کسی کی بات سنیں دل کے کانوں سے، تو پھر ہم دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں وہی بات ہے، ما کننا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، یہ افسوس۔ اب یہ افسوس اگر ہم ابھی کر لیں اور کسی کی بات سن لیں، اب باتیں تو ہیں اللہ کی ہیں، رسول کی ہیں، اور مقامی طور پہ اگر کوئی ایک انسان آپ ڈھونڈیں جو آپ کو حق کی آواز، جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی سچا شخص ہو اور خود بھی راہ ہدایت پر ہو، تو اس کی بات سنیں، آپ کان لگا کے سنیں اور اس کی صحبت اختیار کریں، تو آپ دوزخ میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میری تمام گفتگو کا خلاصہ ہے، لیکن بات میں کر رہا تھا کہ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى فَهَدَيْنَاهُمْ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور سمود ہم نے ان کو راہ ہدایت دکھائی۔ اب یہ راہ ہدایت دکھانا اصل میں ہماری ضرورت بھی ہے، اور کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اگر اپنی عقل سے کام لے، جتنا بھی یہ عقل مند انسان ہو، وہ نام ہم سنتے ہیں، ارسطو ہو گیا، افلاطون ہو گیا، اور یہ بڑے بڑے جو نامی گرامی عقل مند انسان گزرے ہیں، انہوں نے انسان کو منزل نہیں بتائی، نہ منزل پہ چلنے کا راستہ بتایا ہے۔ انسان اگر جتنا بھی عقل مند ہو، یہ حق کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو بڑے بڑے لوگوں کے اور ہمارے اسلامی اسکالرز میں بھی بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں،
عیسائیوں کو اور ان کے دانشوروں کو، اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. دیکھیں آپ کے پاس تو ہدایت موجود ہے، آپ غیروں کی بات کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ آپ گمراہوں کی باتوں کو ہمارے لیے کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں، ان کی دی ہوئی ہدایت موجود ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے ان غیر مسلم لوگوں کی یا ان کی عقل والی باتوں کی. جبران نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، چھوڑیں. تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فہدے ناہم پہ میں بات کر رہا ہوں. ہدایت کی تو ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم نہیں محسوس کرتے. اس ایک نقطے پہ آپ سوچیں. آج کا مسلمان ہدایت کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا. جو سنا سنایا ہے، جو پڑھا پڑھایا ہے اور جو اس کو وراثت میں مل گیا، بنا سوچے سمجھے اندھے بہرے ہو کر ہم وہ کام کر رہے ہیں. مٹھی بھر داڑھی چھوڑ لی کسی نے، پانچے اوپر کر لیے، 5 وقت کی نمازیں شروع کر دی بنا سوچے سمجھے. آپ دیکھ لیں 1000، میں تو یہ چیلنج سے کرتا ہوں، عام طور پہ اگر ایک مسجد میں 2000 نمازی ہیں، ایک کو بھی نماز کا مقصد نہیں معلوم، اپنا مقصد نہیں معلوم، قرآن کے نزول کا مقصد نہیں معلوم، دین کی حقیقت نہیں معلوم، یہ سب سمیت اس جو مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں. میں مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں، باقی تو یعنی حقیقت کا ادراک، حقیقت شناس. دیکھیں ایک تو کتاب کی ظاہر کی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے. ترجمہ کیا ہے؟ میں نے انسان کا مقصد، انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت کا مقصد کوئی نہیں سمجھتا، پھر یہ نہیں بتاتا کہ یہ عبادت جو ہے یہ ضرورت ہے کہ مقصد ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتاتا. بس عبادت 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 عبادت. مطلب آپ دیکھ لیں، کیا آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن جو میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ سن رہے ہیں نا. عبادات کو تو ہم نے محدود کر لیا ہے. عبادات زیادہ سے زیادہ، ایک خطیب اگر کہے گا تو وہ یہی نصیحت کرے گا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، تسبیحات کرو، رکوع سجود لمبا کرو، اور یہی مطلب ایسی باتیں آپ کو بتائے گا. داڑھی چھوڑ دو، سنت کے مطابق چھوڑ دو، اور جنازے کی نماز سیکھ لو، یہ سیکھ لو، وہ سیکھ لو، اذکار کیا کرو، استغفار کیا کرو. یہ ظاہری آپ کو باتیں بتائے گا. زندگی کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. دیکھیں ہمیں بتائی بھی نہیں جاتی، لوگ واقف بھی نہیں ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو فیس بک کے اسکالرز ہیں اور یہ وہ، تو کوئی بھی آپ کو زندگی کی حقیقت کے بارے میں روشناس نہیں کرے گا کہ منزل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، راستہ کیا ہے، قرآن کی کیا ضرورت تھی، کیوں نازل ہوا قرآن، ہدایت کی کیا ضرورت تھی. باقی تو آپ دیکھ لیں عام طور پہ بس کوئی خطیب اگر فیس بک کا کوئی خطیب بات کرتا ہے تو قصے کہانیوں سے ابتدا ہوتی ہے اور قصے کہانیوں پر ختم ہو جاتی ہے. بیچ میں چند مشورے دے دیے جاتے ہیں، یہ مت کرو، وہ مت کرو. ظاہر مطلب جو بھی سنتوں کی تو بات کی جاتی ہے لیکن سنت پر عمل کرنے کے مقصد کی بات نہیں کی جاتی. پیاری پیاری سنتیں اور اس طرح تو بے شک پیاری ہیں میں اس سے تو انکار نہیں ہے نا، حقیقت تو وہی ہے. لیکن جب آپ ایک یعنی نیت جب تک درست نہیں کریں گے اور حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گی تب تک آپ ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے.
میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ پہ میں بات کر رہا ہوں. سمود جو تھی میں نے ان کو ہدایت دی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری عقل اتنی ہے نہیں، لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہوشیار مت سمجھیں. آپ محتاج ہوں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں. دیکھیں انسان ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ کوئی کام کرتا ہے. یہاں ہدایت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی. اب ہدایت کیا ہے، کیوں ہے، یہ دو سوالات بڑے اہم ہیں. تو ہدایت تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے محدود کر لی ہے. ہدایت کا معنی محدود کر لیا ہے. بڑے افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ہدایت کا معنی محدود کر لیا ہے. جب بھی تو دیکھیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں نا. اب یہ جو قادیانی گمراہ فرقہ ہے یہ کیوں، یعنی اس نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے بس وہ جھوٹے پیغمبر کو لوگ ماننے لگے. کیوں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں عام طور پہ، بس میں زیادہ نہیں کہتا الفاظ، لیکن جو بھی ہے ہم جاہل تھے، مسلمان جاہل تھا، اس لیے یہ جھوٹے پیغمبر پر ایمان لیا ہے. آج بھی لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے پیروکار ہیں جہاں بھی ہیں. کیوں کہ انہیں حق کا معلوم نہیں ہے. حق تو واضح ہے لیکن ان کو بتایا نہیں جاتا، اور گمراہیاں پھیلتی اس لا علمی کی وجہ سے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، پھر ہم طالب بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. سمود جو تھی ہم نے ان کو راستہ بتایا، ہدایت دی. راستہ بتانا انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کریں. اور وہی پہلی میری بات، کیونکہ انسان کی منزل باطن ہے اور باطن تک اس کی رسائی ہے نہیں، تو اللہ نے اس کی ہدایت کا ذمہ خود لے لیا ہے. ان علینا للہدا، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. ان علینا للہدا، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. تو فہدیناہم، ان کو میں نے ہدایت دی. تو دیکھیں پہلے تو اس بات کا آپ پورا مفہوم سیکھنے کی کوشش کریں. منزل کیا ہے؟ اب یہاں الفاظ کیا ہے؟ فہدیناہم، ہم نے انہیں سیدھا راستہ بتایا. ظاہر ہے ہدایت تو سیدھے راستے کی ہے. اہدنا صراط المستقیم، آپ پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا. تو ہدایت تو سیدھے راستے کی ہے. اب راستہ ہمیں تو معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ منزل کیا ہے. منزل دنیا، راستہ دنیا کا. آپ دیکھ لیں، آپ کے جب بچے آپ کے ہوتے ہیں، جو بھی ہو اولاد آپ ان کو دنیا کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. یہ تعلیمی ادارے کیا ہیں؟ یہ آپ کو دنیا کا کوئی فن سکھا دیتے ہیں. یا آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کوئی دانتوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی کیا. یہ منزل ہے، ڈگری. ساری ڈگریاں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں. پھر بچہ دیکھتا ہے کہ سکوپ کس ڈگری کا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔